ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اس عید پہ جو چند روز پیشتر پاکستان میں لوگوں نے منائی، ایک ویڈیو کلپ مجھے موصول ہوا جس میں سرکاری وردی میں ملبوس ایک پولیس مین جو ہے وہ ایک خاتون کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس خاتون سے اس کے عقیدے کے بارے میں سوالات کرنے شروع کرتا ہے۔ جناب والا، یہ کون سی ریاست میں حق کسی کو دیا جائے کہ وہ اس چیز کے لیے جواب دہ ہو جائے کہ اس کے گھر میں جو قربانی کا گوشت آیا ہے اس کا تعلق کس عقیدے سے تعلق رکھنے والوں سے ہے، یا جو گوشت اس نے دوسروں میں تقسیم کیا ہے وہ کس عقیدے کے لوگوں کے لیے تھے۔ تو آئیے آج ہم اس چیز کا بھی عہد کریں کہ یہ پارلیمنٹ ان تمام قوانین کو ختم کرے جن قوانین کے تحفظ کی آڑ لے کر، جن قوانین کا بہانہ استعمال کر کے پاکستان کے شہریوں پر ان کی زندگیوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ یہ تھے جناب پرویز رشید صاحب جنہوں نے سینٹ میں ایک تقریر کی جس کو وائڈلی پاکستان میں رپورٹ کیا گیا میڈیا میں، اور اس کے بعد جو پاکستان کے سیکولرز ہیں انہوں نے ریلی اراؤنڈ کرنا شروع کیا ان کے حق میں کہ انہوں نے احمدیوں یعنی قادیانی کمیونٹی کے حق میں بڑی بات کی ہے کہ اب ہمیں ایسے قانون، یعنی ہم عہد کریں، ایسے قانون ہم ختم کر دیں جو جن لوگوں کی مذہبی شناخت دیتے ہیں، سم تھنگ امنگ دیز لائنز جو انہوں نے باتیں کہیں کہ سارے پاکستان میں ایک طرح کے قانون ہونے چاہیے اور اقلیتیں جو ہیں ان کی یا شور پرویز صاحب کسی ایک سین مائنڈڈ آدمی کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق سیو ہونے چاہیے۔ دیٹ از ایبسلیوٹلی شور، یہی کانسٹیٹیوشن بھی گارنٹی کرتا ہے، اس میں تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سے آپ کی بات کو رپورٹ کیا گیا ہے کہ آپ یہ قادیانیوں کے حق میں بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو مسئلہ سمجھنا ہوگا، یا یقیناً سمجھ اگر آپ کو ہے اور وہ بات آپ کے ذہن سے نکل گئی تو پھر یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو یاد دہانی کرائیں اس چیز کی کہ اقلیت کی ایک ڈیفینیشن ہے اور کانسٹیٹیوشن اس ڈیفینیشن پہ پورے اترنے والے تمام گروہوں کو جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں وہ آفر کرتا ہے، وہ گارنٹی کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی ان کو نہیں دیتا وہ حقوق تو وہ جرم کرتا ہے، اور ریاست اگر اس جرم کی روک تھام نہیں کرتی ہے تو ریاست نیگلیجنٹ ہے، اس میں پھر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قادیانی اس ڈیفینیشن کے اندر آتے ہیں یا خود کو اس ڈیفینیشن کو اپلائی کرتے ہیں خود پہ؟ دوز آر دی امپورٹنٹ کوسچنس۔ تو جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے، آپ کو یہ بات جاننا چاہیے، آپ کے علم میں ہوگی یقیناً، نہیں ہے تو ہونی چاہیے، کہ قادیانی خود کو اقلیت نہیں سمجھتے ہیں پاکستان کی، کیونکہ وہ اقلیت اگر سمجھے تو ان کا جو لانگ سٹینڈنگ سٹانس ہے وہ ریفیوٹ ہوتا ہے۔ وہ لانگ سٹینڈنگ سٹانس کیا ہے کہ وہ لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر، پکے کافر، اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کے لٹریچر میں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ان کو وہ حقوق دیے جائیں جو باقی اقلیتوں کے پاس ہیں تو کیا وہ حقوق خود لینے کو تیار ہیں؟ If the answer is no، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ پاکستان کے اندر اس طرح کی باتیں کر کے بدامنی کی فضا کیوں آپ پھیلانا چاہتے ہیں؟ جب تک آپ جو ایشو ہے، جو روٹ ہے اس کی، جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک تو مسئلہ بنتا رہے گا۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارا قادیانیوں سے بحیثیت مسلمان ہمارا یہ کوئی پرنسپل کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا ایک نبی نیا بنا لیا ہے، ٹھیک؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسی حرکت کرے گا تو ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہوگا، جو ہے ہی دائرہ اسلام سے خارج، وہ ایک نہیں 100 نبی بنا لے، بھی ہمیں سے کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کی کرسچن کمیونٹی آپ اندازہ کریں کہ ان سے وہ بھی اقلیتوں کے والے حقوق جو ہیں وہ ان کے کانسٹیٹیوشن ان کو آفر کرتا ہے اور وہ انجوائے کرتے ہیں۔ ہمارا جو ان سے ڈس ایگریمنٹ ہے وہ اس بیس پہ ہے، اس بیس پہ بلکہ میں کہوں تو زیادہ آسان ہو جائے گا کہ اس بیس پہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک نیا نبی بنا لیا، انہوں نے خدا نیا بنا لیا۔ ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ڈیمارکیشن ہے، کلیئر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ عیسائی ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں۔ اس کے بعد لکم دینکم ولی دین اپلائی ہوگا، بھی آپ کے لیے آپ کا سسٹم ہے، ہمارے لیے ہمارا سسٹم ہے، بعد اعوذ باللہ۔ لیکن قادیانی مسئلہ یہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جو نبی کا مقام ہے وہ خدا کا مقام کے برابر تو نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یار تم لوگوں نے ایک نیا نبی کیوں بنا لیا، ٹھیک ہے انٹلیکچولی سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، ہمارا سوال ان سے یہ ایشو نہیں ہے۔ ان پرنسپل تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو مرضی کرو۔ ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نبی کو ہم نے نبی بنا لیا نا، یعنی جس آدمی کو ہم نے نبی بنا لیا، مرزا غلام احمد قادیانی کو، اس کو اگر آپ نبی نہیں مانو گے تو آپ اپنے ریلیجن سے باہر ہو جاؤ گے۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ۔ باقی دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ، یعنی کہ ایک ہندو ہے مثال کے طور پہ، اگر کسی نے ہندوازم کی کور آئیڈیالوجی تھیولوجی کے خلاف بات کی ہے تو وہ کہے گا کہ تم ہندوازم سے نکل گئے ہو، یعنی ہمارے سسٹم سے باہر ہو گئے ہو۔ ایک عیسائی ہے، وہ اگر ٹرینٹی کو، تثلیث کو چھوڑ دیتا ہے تو عیسائیت والے اسے کہیں گے
کہ بھئی تم آج کے بعد عیسائی نہیں ہو. ایسے ہی کوئی یہودیت کو چھوڑتا ہے تو اسے کہا جائے گا تم یہودی نہیں ہو. لیکن قادیانی دنیا کا واحد طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ تم نے اگر ہماری بات نہ مانی تو تم قادیانیت سے نہیں، تم اسلام سے نکل جاتے ہو. یعنی دس از سچ این ابسرڈ اسٹیٹ آف افیئرس کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات نہ مان کے تم اپنے ریلیجن سے نکل جاتے ہو. یعنی کہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم سے، بھئی ہمارا تمہارے سسٹم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم اپنے سسٹم سے نکل گئے ہو. ہمارے ڈس ایگریمنٹس یہ ہیں کہ وہ ہماری ٹیریٹری کو انکروچ کرتے ہیں. ہمارا ان سے ڈس ایگریمنٹ یہ ہے پرویز رشید صاحب کہ اس دور میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے جس آدمی کو انہوں نے نبی بنایا ہوا ہے اگر اس کی فتوحات کے قائل نہیں ہیں تو کوٹ ان کوٹ ہم جنگلوں کے سور ہیں، ہماری عورتیں جو ہیں وہ فحش عورتیں ہیں. سر وی ڈس ایگری ود دیٹ. ہماری عورتیں نہیں ہیں فحش، بھائی ہم نہیں ہیں جنگل کے جانور اگر ہم اس ایک آدمی کے دعووں کو نہیں مانتے. تو امن آپ نے لے کے آنا ہے تو آپ اس کمیونٹی کے پاس جا کے بات کریں، انہیں کہیں کہ اپنی کتابوں سے یہ حذف کرو. گالیاں دے رہے ہو، اور صرف گالیاں نہیں دے رہے ہو بلکہ ایمان کے مطابق یہ گالیاں جو تم کتاب میں پڑھتے ہو اور ان کو رپیٹ کرتے ہو تو تمہیں ثواب ہوتا ہے. پرویز رشید صاحب، آپ کی والدہ، آپ کی بہن نہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے اس بات سے کہ ان کو گالیاں دینے والے کو ثواب ہو گالیاں دینے کا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پوائنٹ. میری ماں، میری بہن، جتنے مسلمان ہم ہیں بھئی ان کا یہ تقدس، ان کا تحریم، آپ کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کی بات ہونی چاہیے اور وہ سارا ہونا چاہیے. یہاں پہ آپ ایسی کمیونٹی کے حق میں بات کر رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو گالیاں دینے کا ثواب ہوتا ہے. نو سر، یہ 2025 میں اس طرح کی ابسرڈ باتیں they don't make any sense. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہی حقوق ہونے چاہیے جو باقی اقلیتوں کے ہیں. بھائی ہم اپنی کتابوں سے اس طرح کے جو ملغزات ہیں ان کو حذف کرو. اہل بیت کی شان میں جو گستاخی کی ہوئی ہے، سیدہ کائنات دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، صحابہ کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، امام حسین کے بارے میں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ حسین جیسے میرے گریبان میں پڑے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ان کی کتابوں سے حذف کرائیں اور انہیں کنونس کریں کہ ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پہ پاکستان میں رہیں. کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا کہ یہ قربانی آپ نے کیوں کی ہے، یہ گوشت کہاں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ہمارے ریلیجن سے نکال کے ہمارے شاعر کو استعمال کر رہے ہیں، ہمیں گالیاں دے کے ثواب کما رہے ہیں. ہماری ماؤں بہنوں کے کیا رہا وہ چادر کا تقدس اور چار دیواری کا تقدس؟ کہاں گئی آپ کی وہ وومن کی، آپ کی وہ مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، باقی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کو امپاور کرنا ہے. جس ریلیجن کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کے نزدیک عورت کو گالی دینے سے ثواب ہوتا ہو، that should not have any place in modern society. تو اس کو پبلش کرتے ہیں. ہم پھر بھی اس پہ اعتراض نہیں کر رہے کہ ٹھیک ہے یار، خود پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے. ظلم ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ کے بارے میں جو اس انسان نے باتیں کہی ہیں ہمارا دل دکھتا ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام، باقی انبیاء کے بارے میں، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، اہل بیت، اصحاب، جو اس نے باتیں کہی ہیں اس سب کے وکٹم ہم ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ثواب ہوتا ہے یہ چیزیں کرنے سے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ فائن بھائی تمہارا ریلیجن ہے اس پاکستان میں، ایک کام کر لو، خود کو اقلیت مان لو. آپ اس پہ بھی اعتراض ہے کہ وہ شاعر اسلامی استعمال کرتے ہیں خود کو اقلیت نہ مانتے ہوئے. تو بات قربانی کے گوشت کی نہیں ہے، وہ تو ایک شاعر اسلامی میں سے ایک مینیفیسٹیشن ہے نا بیسیکلی. یہ ایشو نہیں ہے، ایشو جڑ کا ہے. یو ہیو ٹو فائٹ آور کیس. آپ ہمارا ووٹ لے کے وہاں جاتے ہیں، جنہیں سینٹ میں تو ہمارا براہ راست ووٹ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ ہمارے نمائندے ہیں، آپ نے ہمارے سسٹمز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. انہیں بتائیں کہ گالیاں دینا چھوڑ دو، یہ ثواب کی بات نہیں ہے. اٹ از ابسرڈ ٹو تھنک دیٹ اف یو ابیوز پیپل یو ول بی ریلیجسلی ریوارڈیڈ. اور ساتھ ساتھ ان کے یہ کہیں کہ اقلیت مانیں، بات ختم ہو جائے گی. اسمبلی میں بات کریں، باقی جگہوں پہ بات کریں. آف کورس پاکستان میں ساری اقلیتوں کے پاس وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے پاس ہیں. وہ ایک کرسچن پاکستانی اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا ایک مسلم پاکستانی ہے، ایک ہندو پاکستانی اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا ایک مسلم، کرسچن، کوئی بھی اور ہے، ایک سکھ پاکستانی اتنے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. وی آل آر پاکستانیز. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جو اس کی فتح کا قائل نہیں ہے، بھائی اس کی فتح کا قائل ہندو نہیں ہے، اس کی فتح کا قائل مسلمان نہیں ہے، اس کی فتح کا قائل ایک سکھ نہیں ہے، اس کی فتح کا قائل ایک پارسی نہیں ہے. یہ ساری پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں اور جو مین سٹریم یہاں کی جو آبادی ہے، ان سب کو اکٹھا کریں تو ان سب کی عورتیں اس کے لیے گالی دینا ان کے لیے ثواب ہے. وی آر دا وکٹمز آف دیئر offenses. They are causing the affront.
Please, sir, you represent us. It should look like that you represent us.